السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایسی لڑکی کی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ ایک میگزین کے لیے کام کرتی تھی، اور اس کو اس میگزین میں ایک فیچر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لکھوانا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے ایک مسلمان جاننے والے سے رابطہ کیا۔ اور پھر کیا ہوا، آئیے لانا اکبر کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ I was born in a Christian family. My dad at the moment is 78 years old and my mum is 72. I'm the youngest of 6 children. میں ایک عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی اور میں اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس وقت میرے والد کی عمر 78 سال ہے، جبکہ میری والدہ کی عمر 72 سال ہے۔ اگر بات کریں میرے مذہبی وشواس کی، تو میں بہت کٹر عیسائی فیملی میں پیدا ہوئی۔ ہمیں بچپن سے ہی عیسائیت کی بڑی سختی سے تعلیم دی جاتی تھی، اور میں اپنے عیسائی مذہب سے بالکل مطمئن تھی۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے اور ہمیں ٹرینٹی اور یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں، تو میرے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے مذہب سے بالکل مطمئن تھی۔ جب میں 12 سال کی تھی تو میں دل سے اللہ سے محبت کرتی تھی۔ میں گاڈ سے محبت کرتی تھی، اور گاڈ سے میری مراد ٹرینٹی ہے، مطلب کہ ٹرینٹی میں ایک حصہ گاڈ ہے، تو گاڈ سے محبت کرتی تھی، گاڈ کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، ہولی اسپرٹ سے محبت کرتی تھی، اور ہر وہ چیز جو مجھے چرچ بتاتا تھا کہ یہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہے، میں ہر اس چیز سے بھی محبت کرتی تھی، اور مجھے اس سب میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ میں اس سب میں بالکل اوکے تھی، بالکل فائن تھی۔ میں دل سے یہ سمجھتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ ہولی ٹرینٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیسس اور گاڈ، یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں، اور میں ان چیزوں کے بارے میں چرچ کی طرف سے دی گئی معلومات سے بالکل سیٹسفائیڈ تھی۔ پھر جب میں 19 سال کی ہوئی تو میں نے شادی کر لی۔ اس وقت میرے ہسبینڈ کی عمر 24 سال تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور ٹال، خوبصورت جوان تھا۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی عیسائی ہی تھے، اور میں شادی کے بعد بھی چرچ جاتی رہی، نہ صرف سنڈے کو بلکہ اس کے علاوہ میں ہفتے میں 3-4 دن چرچ میں مختلف میٹنگز ہوتی تھیں، میں ان سب میں بھی شرکت کرتی تھی۔ ہم اپنی شادی کو ہنسی خوشی نبھا رہے تھے، اور مجھے اپنی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر گاڈ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے ہسبینڈ کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور ان کو بہت شدید چوٹ آئی تھی سر پہ، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اور ان کے دماغ کی چوٹ کی وجہ سے ان کو مینٹل پرابلم ہو گئی۔ اس طرح میری شادی ختم ہوئی کہ میرے شوہر ذہنی طور پر معذور ہو گئے، اور ان کی ریکوری کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کورٹ میں کیس فائل کیا طلاق کے لیے، اور مجھے اس پوائنٹ پر کورٹ نے طلاق دے دی کہ پاگل کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو گئی۔ میری چرچ ایکٹیویٹیز ہمیشہ ہی بہت زیادہ رہی ہیں۔ میں ہر سنڈے چرچ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری ہر منگل کو میٹنگ ہوتی تھی، ہماری ہر جمعرات کو میٹنگ ہوتی تھی، اور سیٹرڈے کو یوتھ کا ایک ایونٹ ہوتا تھا چرچ میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور اس ایونٹ کے بعد سارے ینگسٹرز میرے گھر پہ آتے، پھر میرے گھر پر ایک میٹنگ ہوتی، اور جتنی چرچ میں یوتھ جمع ہوتی تھی وہ سب بعد میں میرے گھر جمع ہوتے، میں سب کو چائے آفر کرتی، اور پھر ایک میٹنگ ہمارے گھر پہ ہوتی۔ تو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنی زیادہ چرچ کی ایکٹیویٹیز میں پابندی کیا کرتی تھی، اور مجھے چرچ ایکٹیویٹیز کا بے حد شوق تھا۔ مگر جب میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہو گئے، یہ سارے مسئلے مسائل میری زندگی میں درپیش ہوئے، تو میں اس سب کے بعد گاڈ سے دور ہو گئی۔ میں صرف یہ سوچتی کہ میں نے جتنی زیادہ گاڈ کی عبادت کی ہے، اور میں نے جتنی گاڈ سے دعائیں مانگی ہیں، جتنا میں نے رو رو کے اپنے ہسبینڈ کی صحت کے لیے اور اس کے لیے سب کچھ مانگا ہے، اس کے باوجود ڈاکٹروں نے اس کو پاگل قرار دے دیا ہے کہ اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے دماغ پر ایسی چوٹ لگی ہے، تو اب میں خدا سے دعائیں کیوں مانگوں؟ اس سب کے بعد پھر میں گاڈ سے دور ہو گئی کہ جو لوگ بالکل کرسچینٹی پر عمل نہیں کرتے،
جو لوگ چرچ سے باہر ہیں، اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، اور میں ساری زندگی چرچ کی خدمت کرتی رہی، چرچ میں جاتی رہی، دعائیں کرتی رہی۔ اگر ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور میری بھی نہیں ہوتی تو پھر میں دعائیں کیوں کروں میں عبادات؟ تو پھر میں ایسی بن گئی کہ خدا سے ناراض، مذہب سے ناراض، چرچ سے ناراض، اور میں نے چرچ بھی جانا چھوڑ دیا۔ میں اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی سینما نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 22-23 سال اپنے آپ کو چرچ کے لیے وقف کر رکھا تھا، مگر اس سب کے بعد بھی سب کچھ میرے ساتھ ہوا، تو میں کیوں چرچ جاؤں؟ میں کیوں نہ اپنی زندگی کو انجوائے کروں؟ تو اس کے بعد میں نے سینما جانا شروع کر دیا، میں نے موویز دیکھنا شروع کر دیں، اور میں نے سوچا کہ سنڈے کو بجائے چرچ جانے کے میں کسی کلب کیوں نہ جاؤں؟ میں بائبل پڑھنے کے بجائے میگزین کیوں نہ پڑھوں؟ اور میں بائبل کو چھوڑ کے میگزینز پڑھنے لگی، اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ گئی۔ میں اس سے پہلے بال ڈائی نہیں کرتی تھی، میک اپ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے بال ڈائی کرنے شروع کر دیا، اور میں نے وہ سارے فیشن کرنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا کہ زندگی کو میں کیوں نہ انجوائے کروں۔ بہرحال میں اپنا بزنس کر رہی تھی، میں ایک بزنس وومن ہوں، تو میں نے ایک میگزین نکالنا شروع کیا۔ پہلے میں نے دوسرے میگزین کے لیے آرٹیکل لکھنے سے شروع کیا تھا، پھر بعد میں نے اپنا میگزین نکالا، تو یہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا یہ کہ میرا ایک کلائنٹ تھا جو مسلمان تھا، تو میں نے اسے کہا کہ وہ میرے لیے ایک آرٹیکل لکھ کے دے، مجھے مسلمانوں کے متعلق، اسلام کے متعلق، کیونکہ میں اپنے میگزین میں ایک سیکشن جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بھی شائع کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی 3-4 پیجز لکھ کے دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لکھ دوں گا، اور پھر وہ ٹائم گزر گیا۔ تقریباً 3 ویک کے بعد اس کی وائف کی مجھے کال آئی، میرے کلائنٹ کی وائف کی، اور اس کی وائف نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر پہ آؤ، اور میں اس کے گھر پہ ملنے کے لیے گئی۔ اس نے مجھے چائے پلائی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کچھ بکس دیں اور ایک انگلش ترجمے والا قرآن دیا، اور اس نے کہا کہ سوری، میرے ہسبینڈ جو آرٹیکل تم نے لکھنے کو کہا تھا وہ نہیں لکھ سکے، وہ مکہ چلے گئے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں کسی خاص عبادت کے لیے مکہ چلے گئے ہیں، تو وہ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے وہ آرٹیکل نہیں لکھ سکے۔ بہرحال انہوں نے کچھ بکس دی ہیں، اگر تم ان بکس کی ہیلپ سے کسی چیز کو سمجھ کے خود کچھ لکھ سکو تو لکھ لو، مگر وہ تو نہیں لکھ سکتے، اور انہوں نے سوری کر لی ہے۔ اس وقت تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ میں نے اپنے میگزین کے 2 پیجز خالی چھوڑے تھے کہ ان پر یہ آرٹیکل شائع ہوگا، مگر اب میں ان پیجز پر کیا شائع کروں، کیا پرنٹ کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلیں مکہ پر ہی کچھ لکھ لیتی ہوں۔ تو میں نے اپنے طور پر مکہ کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، تاکہ میں مکہ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری جمع کروں اور مکہ کے متعلق ایک آرٹیکل بنا کے وہ جگہ میں فل اپ کر دوں۔ میں نے انٹرنیٹ پر مکہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں، اسلام کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں تاکہ آرٹیکل کو آسانی سے لکھ سکوں۔ تو وہاں پر میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جنہوں نے مجھے بہت ہی برے طریقے سے حیران کر کے رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، مگر وہ ان کی نبوت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ایک مسلمان امپلائی تھی جو میرے پاس کام کرتی تھی، وہ تقریباً 4 سال سے میرے پاس کام کر رہی تھی۔ دوسرا یہ میرا کلائنٹ ہے جس کو میں نے آرٹیکل لکھنے کا کہا تھا، یہ بھی 3-4 سال سے میرے ساتھ ہے۔ یہ 2 مسلمان میرے ساتھ تقریباً 3-4 سال سے میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے کبھی مجھے کھل کر اسلام کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا۔
اور میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ یہ مسلمان میرے ارد گرد اتنے عرصے سے ہیں تو انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی بھی معلومات کیوں نہیں فراہم کی۔ بہرحال میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور اسی دوران ڈاکٹر لارنس براؤن کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر میرے سامنے آئی جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ جیسس کو گاڈ کیوں نہیں کہا جا سکتا، کیوں جیسس گاڈ نہیں ہے۔ اس ٹاپک سے متعلق ان کی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر لارنس نے بہت سارے ریفرنسز دیے تھے نیو ٹیسٹیمنٹ کے یعنی بائبل کے کہ کیوں جیسس گاڈ نہیں ہے یا کیوں سن آف گاڈ نہیں ہے۔ تو وہاں سے مجھے ایک نیا آئیڈیا ٹریگر ہوا، تو میں نے وہاں سے اس چیز کو پک کیا اور میں نے دوبارہ بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے بائبل کو اس طرح سے پڑھا کہ جہاں بھی جیسس کا ذکر آتا میں وہاں اپنے دماغ میں سن آف گاڈ کا کانسیپٹ رکھنے کے بجائے پروفٹ آف گاڈ کا کانسیپٹ رکھ کے اس آیت کو پڑھتی، اور اس طریقے سے میں نے پوری بائبل پڑھی۔ پوری بائبل میں جہاں کہیں بھی جیسس کا ذکر آتا میں وہاں پروفٹ آف گاڈ کا کانسیپٹ سے اس کو پڑھتی، تو آپ یقین کیجئے ایک نئی بائبل کھل کے میرے سامنے آ گئی۔ میں جب 12 سال کی ہوئی تھی تب سے میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اب 24 سال کی عمر میں آ کے میں بائبل کو دوبارہ پڑھ رہی تھی۔ ان پچھلے 12 سالوں میں کئی دفعہ بائبل پڑھ چکی تھی، مگر اس مرتبہ جب میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل ایک نئے طریقے سے کھل کے میرے سامنے آ رہی تھی، اور مجھے اس میں سے وہ نئی چیزیں مل رہی تھیں جن پر پہلے میرا کبھی دھیان نہیں گیا تھا۔ کیونکہ اصل میں بائبل میں یہ جو سن آف گاڈ کا کانسیپٹ ہے اور جو ہولی اسپرٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ بائبل میں رومنس نے ایڈ کیا ہے، اور اگر آپ بائبل کو اس کانسیپٹ سے ہٹ کے پڑھیں، جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں پادری ڈالتے ہیں، آپ اس کانسیپٹ سے پاک ہو کے بائبل کو پڑھیں اور اس کو اس کانسیپٹ سے پڑھیں کہ جیسس ایک انسان ہے، ایک نبی ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے اور در حقیقت اللہ کا میسج آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل کی وہ آیات جن کو پڑھ کے آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو آیات آپ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کرتی ہیں، اگر آپ اس نئے کانسیپٹ سے پڑھیں گے تو آپ کو بائبل کی کسی آیت میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا اور آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے۔ آپ کو بائبل بالکل الگ سے بہت واضح سمجھ میں آئے گی۔ میں اس بات سے حیران تھی کہ اگر میری کولیگ مجھے کہتی کہ آؤ میرے ساتھ مسجد چلو، میرے ساتھ بیٹھو، قرآن کو پڑھو، اگر تمہیں قرآن کو سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں سمجھاؤں گی، تم ایک اچھی لائف گزارو، گناہ نہ کرو تو تم جنت میں جاؤ گی، تم پروفٹ ہوڈ پر یقین رکھو، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سمجھاتی ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں اس سے ضرور سمجھتی، یہ اسلام تو obviously بہت واضح ہے، یہ تو بہت جلدی سمجھ آ جانے والی چیز ہے۔ میں حیران تھی کہ کیوں اس نے مجھے آج تک ایسی کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ اگر وہ مجھے بتاتی کہ تم صرف ان چیزوں پر عمل کر لو گی تو تم اچھی زندگی گزارو گی، کوئی گناہ نہیں کرو گی، اسلام قبول کر لو گی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ پر ایمان لے آؤ گی، باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں جن پر تم پہلے سے ہی عیسائیت میں ایمان رکھتی ہو، تو اللہ تمہارے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم پاک ہو جاؤ گی۔ اگر وہ مجھے سب کچھ بتاتی تو میرے لیے کتنا آسان تھا اسلام قبول کرنا۔ مجھے صرف ایک چیز کو چھوڑنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم ہونے پر ایمان کو چھوڑ دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا چھوڑ دوں، بس اس چیز کو چھوڑنا تھا، اور باقی میرے اندر پورے کا پورا اسلام ہی تھا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور باقی ساری جو عیسیٰ کی دعوت تھی، جو ابراہیم، نوح، اسحاق، داؤد علیہ السلام، اور جو سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، ان سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت تو یہی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور اس اعتبار سے تو حضرت عیسیٰ بھی مسلمان تھے،
سارے نبی مسلمان تھے اور میں بھی مسلمان تھی۔ ہمیں جو پادریوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اس سے نکلنے میں مجھے ایک بھلا کتنی دیر لگتی؟ اسلام تو بالکل وہی چیز تھی جو عیسیٰ علیہ السلام 100% لے کر آئے تھے۔ بس فرق کیا ہے کہ مسلمان گاڈ کو اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی الگ خدا ہے جو اللہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ وہی ایک ہی خدا ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا مانتے تھے۔ پھر میں نے اپنی امپلائی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے ٹائم دیا اور میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک دم حیران ہو کے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس ایمان کے ساتھ تو میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا۔ وہ خود مڈل ایسٹ کی عرب کنٹری سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ مجھے ایک شیخہ عالمہ کے پاس لے گئی، ان کا نام آسمہ ہینڈرک تھا۔ ان کے پاس لے کے گئی، مجھے ان سے ملوایا اور اس نے ساری ڈیٹیل بتائی، اور وہ مجھے اسلامی سینٹر لے کے گئی۔ پھر اس نے مجھے اسلامی سینٹر میں انرول کروایا۔ وہاں پر ہر سیٹرڈے سنڈے کو کلاسز ہوتی تھیں جس میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کو اسلام کی بیسک معلومات سکھائی جاتی تھیں۔ پھر وہاں سے میں نے کلاسز لینا شروع کی۔ وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ بہت زیادہ گرم جوشی سے خوش آمدید کہنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سکھایا، بہت ساری انہوں نے مجھے بکس دیں۔ اس طرح میں شاید 6 مہینے وہاں پہ جاتی رہی، اور میں نے 6 مہینے وہاں جا کے اسلام کو سیکھا۔ آخر میں تمام غیر مسلموں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں شکوک و شبہات ہیں تو آپ آئیے، اسلام کو پڑھیے، مگر کسی دوسرے کی نظر سے نہیں۔ کسی دوسرے نے آپ کے ذہن میں جو اسلام کے خلاف نفرت بھر دی ہے تو اس ذہن سے نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو ہر قسم کی نفرت سے پاک کر دیجئے، اس کے بعد آپ اسلام کو پڑھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلام کی محبت لے کے پڑھیے، ہر قسم کی نفرت کو نیوٹرل کر کے پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بلا شبہ ناظرین، حق کا پیغام جب کسی کے دل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اسے قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن سدرہ امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔